اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم صدق اللہ العظیم۔ میراث کے احکام چل رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں یا گزشتہ آیت میں 6 صورتیں ذوی الفروض نسبیہ کی بیان ہوئی تھی۔ اب یہاں سے ذوی الفروض سببیہ بنتے ہیں، یعنی خاوند اور بیوی کے حصوں کا بیان ہے یہاں سے۔ تو وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارا ہے نصف ما ترک، آدھا اس میں سے کہ جو چھوڑا ہے ازواجکم تمہاری عورتوں نے یا تمہاری بیویوں نے، جو تمہاری بیویاں چھوڑ دیں اس میں سے آدھا حصہ تمہارا ہے۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اس وقت کہ اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ تمہاری بیویاں فوت ہو گئی، بیوی فوت ہو گئی آپ کی، اور اس بیوی کا کوئی اولاد نہیں ہے، نہ آپ سے ہے نہ پہلے کسی اور شوہر سے ہے، تو اس وقت آپ کو اس کے مال میں سے، یہ ساتویں صورت ہے کہ آپ کو اس کے مال میں سے 1/2 یعنی آدھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، اگر ان کی پہلے کوئی اولاد ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بیوی فوت ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد ہو، چاہے وہ موجودہ خاوند سے ہیں یا پہلے خاوند سے، تو اس صورت میں بیوی کے ترکے سے چوتھا حصہ یعنی 1/4 خاوند کا ہوگا اور باقی جو ہے وہ دیگر ورثاء کا ہوگا، ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ 8ویں صورت ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان بیویوں کا، تمہاری جو بیویاں ہیں ان کی اولادیں ہیں، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر تمہارا چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا، اس میں سے کہ جن کو وہ چھوڑ دیں، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، بعد اس وصیت کے کہ جس کو انہوں نے کیا ہو، انہوں نے جو وصیت کی ہے تمہاری بیویوں نے، اس کو پہلے پورا کیا جائے گا۔ او دین، یا تمہاری بیویوں کے ذمہ کوئی حقوق ہے، قرض ہے، تو اس میں اس کو بھی ادا کرنے کے بعد پھر یہ حصہ تمہیں ملے گا کہ اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو تمہیں آدھا حصہ ملے گا 1/2، اور اگر ان کی اولاد ہے تو پھر تمہیں چوتھا حصہ ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، یہ 9ویں صورت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ خاوند اگر فوت ہو جائے اور کوئی اولاد نہ چھوڑے تو ایسے وقت میں بیوی کو ترکے کا چوتھا حصہ ملے گا، 1/4، ٹھیک ہے، چوتھا حصہ بیویوں کو ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ چوتھا حصہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، 2 ہے، 3 ہیں، 4 ہیں، تو وہی چوتھا حصہ ان کو ملے گا، اور وہ ان میں پھر برابر کے ساتھ مساوی طور پر ان میں تقسیم کیا جائے گا، وہی ایک حصہ چوتھا والا حصہ یعنی 1/4۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تم جو چھوڑ جاؤ اس میں ان عورتوں کے لیے، تمہاری بیویوں کے لیے چوتھائی حصہ ہے، لیکن اس وقت کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارا کوئی اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، پھر تو ان کو ان کا 8واں حصہ ہے اس میں سے کہ جس کو تم چھوڑ دو۔ یہ 10ویں صورت ہے کہ اگر میت کی اولاد ہو، چاہے اس موجودہ بیوی سے ہیں یا سابقہ بیوی سے یا کسی اور بیوی سے ہیں، تو بیوی خواہ ایک ہو یا زیادہ ہو تو وہ ترکے کا 8واں حصہ پائے گی، یہ ان کا حصہ ہے، چاہے وہ 2 ہے، 3 ہے، 4 ہیں، یہی 8واں حصہ ان میں تقسیم ہوگا۔ 1 ہے تو 1 کو ملے گا، 2 ہے تو 2 میں پھر تقسیم ہوگا، اور 3 ہے، 4 ہیں تو ان میں تقسیم ہوگا، اس طرح سے یہ ان میں تقسیم ہوگا۔ من بعد وصیت توصون بہا او دین، وہی بات ہے کہ تم نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد، او دین، یا تمہارے ذمہ میں کوئی قرض ہے، ادار ہے، اس کو ادا کرنے کے بعد یہ ان کو 8واں حصہ ملے گا۔
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ اگر ایسا ہے کہ یہ جو جس شخص کا میراث ہے یہ شخص کلالہ ہے۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اصول اور فروغ میں کوئی مذکر نہ ہو، نہ اس کا باپ موجود ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کو کلالہ کہتے ہیں، چاہے ایسا مرد ہے یا چاہے ایسی عورت ہے۔ کوئی عورت ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی کلالہ کہیں گے۔ شرعی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، اس میں اس کا بھی اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کی کوئی لڑکی بھی موجود نہ ہو، کوئی بچی بھی موجود نہیں ہے، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی اس کی اولاد میں، تو ایسے شخص کو یا ایسی عورت کو کلالہ کہتے ہیں۔ کلالہ کی کل 6 صورتیں بنتی ہیں، 4 اس صورت کے آخر میں بیان ہوئے ہیں، یستفتونک فی الکلالہ، ٹھیک ہے، وہاں پر اللہ جل جلالہ نے وہ بیان کیے ہیں۔ 2 صورتیں اس آیت میں بیان ہوئی ہے، ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ کلالہ مر جائے، چاہے وہ مرد ہیں یا عورت، وہ اگر مر گیا اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہے، لیکن یہ جو بہن یا بھائی ہیں یہ مادری ہے۔ مادری سے مراد یہ ہے کہ ماں سے ہیں، باپ سے نہیں ہے، باپ شریک نہیں ہے، ماں شریک ہے، ٹھیک ہے، ماں شریک بھائی ہے یا ماں شریک بہن ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو ترکے کا سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا۔ بھائی زندہ ہے تو بھائی کو چھٹا ملے گا، بہن زندہ ہے ایک تو اس کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مادری بہن بھائی ایک سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں ان کے، اور وہ 1-2 سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک سے زیادہ ہے۔ ایک سے زیادہ میراث میں ظاہر بات ہے، آپ اس بات کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ ایک سے زیادہ کو جمع کا اطلاق ایک سے زیادہ پر کیا جاتا ہے میراث میں۔ احکامی میراث میں ایک سے زیادہ، عام طور پر تو 3 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں یا 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، تو میراث میں ایسا نہیں ہے، میراث میں ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، 2 بھی جمع کے افراد ہیں، تو ایک سے زیادہ ہوں ان کے بھائی یا بہنیں، تو ان میں ترکے کا جو حصہ ہے وہ ان کا ثلث ہوگا، یعنی 1/3، ٹھیک ہے، اور وہ ان میں پھر جتنے وہ ہوں گے، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، ان میں مساوی طریقے سے ان میں وہ تقسیم کیا جائے گا، اور نر اور مادے کے حصے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، سب کے حصے پھر ظاہر بات ہے ان کو ایک حصہ ملا، ثلث ملا، اب وہ سب کو ملا تو سب میں وہ شریک ہیں، تو شریک ہونے کے بعد پھر یہ نہیں ہے کہ اس 1/3 کو بھی آپس میں اس کے جب حصے بنانے پڑیں تو اس کو بھی الگ کر دے، اور الگ کرتے ہوئے کہے کہ یہ تو مذکر ہے، مذکر کا پورا ہوتا ہے، دگنا ہوتا ہے بنسبت عورت کے، تو ایسی کوئی بات اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پورا حصہ ہے، ایک شخص کا نہیں ہے، وہ مشترک کا حصہ ہے سب کا، تو اس میں پھر تقسیم نہیں ہوگا اس طرح سے، بلکہ وہ کوئی فرق نہیں ہوگا، سب ایک طرح سے وہ اس میں شامل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بھائی بہنیں اعیانی یا علاتی ہو، اعیانی یا علاتی سے مراد یہ ہے کہ وہ باپ شریک بہنیں ہیں یا ماں اور باپ دونوں شریک بہنیں ہیں، یعنی سگے بہنیں اور بھائی ہیں ان کے، تو اس کے احکام انشاءاللہ اس صورت کے آخر میں پھر تفصیل سے بیان ہوں گے، وہاں پر ان کی 4 صورتیں بنائی گئی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اور اگر یہ شخص کی جس کی میراث ہے وہ مرد ہو، کلالتاً کلالہ ہو، کلالہ یعنی جس کا باپ بیٹا کچھ نہیں ہو، او امرأۃ یا عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس میت کے ایک بھائی ہے یا بہن بھی ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ چھٹا بنتا ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر وہ اس سے زیادہ ہو، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ 1/3 میں سب شریک ہیں۔ لیکن یہ بار بار میں تاکید سے پھر کہہ رہا ہوں کہ اس سے مراد وہ بہن اور بھائی ہیں کہ جو ماں شریک ہے، باپ شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ صرف باپ شریک ہے، نہ ماں اور باپ دونوں شریک ہے، بلکہ صرف ماں شریک ہے، ٹھیک ہے، جس کو مدری بھائی اور مدری بہن کہتے ہیں، ایسے ہیں۔ من بعد وصیت یوصی بها او دین، بعد اس وصیت کے کہ جو ہو چکی ہے، یا اس قرض کے کہ جس کا ادا کرنا ضروری ہے، غیر مضارن، ٹھیک ہے، غیر مضارن
اس میں یہ ہے کہ یہ وصیت بھی ایسی ہو کی گئی ہو کہ اس میں کسی کا نقصان نہ ہوا ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جاتی ہو اس کے ذریعے سے۔ وصیۃ من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے، حکم ہے اللہ جل جلالہ کا۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ جل جلالہ جاننے والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں، اور حلیم ہے، تحمل کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ حدیں باندھی ہیں اللہ کی، اللہ نے حدیں باندھی ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی حکم پر چلے گا اللہ اور رسول کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات، اللہ جل جلالہ ان کو جنات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ گویا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے حدود کا خیال رکھے اور میراث کے احکام کو اچھی طرح سے، جس طرح اللہ نے بتائے ہیں اسی طرح سے ادا کریں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اللہ کے رسول کی، ویتعدی حدودہ، اور تجاوز کر لے اللہ کے حدود سے، نکل جائے اس کی حدوں سے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، ڈالے گا اس کو اس آگ میں کہ جس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہاں عصیان سے مراد کامل طور پر عصیان ہے کہ اللہ کا کفر کر لے اور اللہ کے حدود کی بھی کفر کر لے، خالدا فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔